اس وقت ہمیں پیارا کیا ہے؟ وہ گرم لباس. کبھی رات کو ذرا سڑکوں میں نکلیں تو صحیح، نکلتے تو ہوں گے، ایسے ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. پوری پوری فیملیز، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوتے ہیں اس سردی میں یار. کہ جب ہم گھر کے اندر اتنا کچھ پہن کے کمبل ڈال کے پھر بھی ٹھٹر رہے ہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اس موقع پر اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم کسی کو ایک گرم لباس پرووائڈ کر سکتے ہیں، کسی کو ایک جیکٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، کوئی ایک کمبل کسی کو دے سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اچھا، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، ہم یا تو بالکل زیرو رہتے ہیں، اور اگر سوچتے ہیں تو بہت دور کی سوچتے ہیں. یا تو میں نے کسی کو کھلانا نہیں ہے، اور اگر سوچنے بیٹھوں گا تو میں سوچتا ہوں کہ شاید دوسرا سیلانی ویلفیئر میں ہی بن جاؤں، اتنا کھلا. نہیں بھائی، آپ دوسرا عیدی سینٹر نہیں بن سکتے، دوسرا سیلانی نہیں بن سکتے، آپ 100 لوگوں کو نہیں کھلا سکتے. مت سوچئے، آپ ایک کو کھلا، آپ ایک کو لباس فراہم کر سکتے ہیں. ہم اگر 10 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر شخص صرف ایک شخص کو کھانا کھلا دے تو اس محفل سے کتنے لوگوں کا کھانا جائے گا؟ 10 کا گیا. ہم میں سے ہر شخص اگر افورڈ کر سکتا ہے، سیکنڈ ہینڈ بھی مل جاتے ہیں یار، کمبل وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں، سستے مل رہے ہوتے ہیں، جیکٹس مل رہی ہوتی ہیں ٹھیلوں پہ، صاف ستھری جیکٹ اٹھا کے ہم ایک بھی کسی کو دیں. 200-250 روپے میں ایک مناسب جیکٹ آ جاتی، صاف ستھری، یہ پٹھانوں سے مل جاتی ہیں. اگر تھوڑی سی بارگیننگ کریں تو کتنے لوگوں کو پرووائڈ ہو جائے گا؟ اس محفل سے 10 لوگوں کو لباس مل جائے، 10 لوگوں کو کھانا مل جائے. یہاں سے ہم لے کر چلتے. اچھا، ہم نے پہلے تو اس کو ناپا کہ یار یہ شریعت کے معیار پہ ہے کہ نہیں. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے پیسوں کا یہ حقدار ہے یا نہیں ہے. بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تجھے جو تیرا رب نعمتیں دے رہا ہے تو اس کا حقدار ہے. اللہ اکبر. ہمیں جو مل رہا ہے ہم نے مانگا، یا ہمارے کوئی عمل ایسے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں مل رہا ہے؟ جب تجھے تیرا رب تیرے حق کے بغیر تجھے دے رہا ہے، تیرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، تو نے مانگا نہیں ہے، بن مانگے اتنا کچھ مل رہا ہے، تو جب کسی اور کی باری آئے تو وہاں تو حقدار یاد آ رہا ہے. بس ایک اور مثال ذہن میں رکھیے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو آئے آگے بڑھا دو، جو تمہیں مل رہا ہے آگے تقسیم کرنے کی عادت ڈالو، تمہارے پاس اور آئے گا. کیا بات ہے، تمہارے پاس اور آئے گا. پانی بہ رہا ہو نا، بہتا پانی جو ہوتا ہے تھوڑا سا مٹی وٹی بھی ہو، ظاہراً تھوڑا میل کچیل بھی ہو، لیکن ہوتا پاک ہے. ایسا پاک ہوتا ہے کہ کوئی وضو اور غسل کر کے خود پاک ہونا چاہے تو وہ پانی اسے بھی پاک کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ پانی ٹھہرا رہے تو کیا ہوگا؟ ناپاک، کائی جم جائے گی، جوڑ بن جائے گا، گندگی ہو جائے گی، بدبو مارے گا. کیوں؟ رک گیا. اس نے دوسروں کو سیراب نہیں کیا، جو دوسروں کا حق تھا وہاں تک وہ حق نہیں. ایک چھوٹا سا ہی میسج، ایک قرآن کی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنی پسندیدہ چیز جب تک رب کی بارگاہ میں قربان نہیں کرو گے تم نیک نہیں. کچھ بھی کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک بار بیٹھے ہوئے اپنے غلام سے کہنے لگے کہ یار آج میرا مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے. غلام نے کہا حضرت مچھلی مدینے میں کہاں ملے گی؟ بہرحال وہ ڈھونڈتا رہا، مدینے سے باہر نکلا، کہیں جا کے دور سے ایک مچھلی لے کر آیا. غلام پکائی، پکا کے جب سامنے پیش کی تو کہیں سے ان کے کانوں میں ایک آواز آئی اسی آیت کی کہ کوئی تلاوت کرتا ہوا گزر رہا ہے، اس نے یہی آیت پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
کہ اے لوگوں تم اس وقت تک نیک نہیں بن سکتے، بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز رب کی بارگاہ میں قربان نہ کرو. چلا گیا. آپ نے خادم سے کہا کہ ایک کام کرو، یہ مچھلی اٹھاؤ اس فقیر کو دے دو. اللہ اکبر. کہنے لگا حضور آپ کی بڑے دنوں سے آپ کا دل چاہ رہا تھا، بڑے دور سے مچھلی ایک لے کر آیا ہوں. کہا نہیں اس فقیر کو دے دو. کہا حضور اس کے پیسے دے دیتے ہیں. کہا نہیں مچھلی دے دو. اس نے مچھلی اٹھائی اس فقیر کو دے دی. فقیر چل پڑا. اب یہ مچھلی کس کی ہو گئی؟ فقیر کی ہو گئی. پھر خادم دوبارہ پیچھے گیا. اب جا کے اس نے کہا ایک کام کرو، فقیر کو کہا کہ یہ مچھلی مجھے بیچ لو. کہا اچھا لے لو. فقیر کو اس نے پیسے دیے، تھوڑے زیادہ دے دیے، مچھلی دوبارہ لے کر آ گیا. پھر لا کے پیش کیا تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہا حضور میں نے فقیر سے دوبارہ خرید لی، اس کو پیسے دے دیے، زیادہ پیسے دے دیے. کہا مچھلی اٹھاؤ فقیر کو دو، جو پیسے دیے تھے وہ بھی اسی کے پاس چھوڑو. اب وہ بڑا پریشان. کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں؟ کہا اس نے جو آیت پڑھی تھی تم نے غور نہیں کیا کہ رب نے کیا کہا؟ اپنی پسندیدہ چیز. اور اس لمحے اس وقت میری پسندیدہ چیز پیسہ نہیں تھا، مچھلی تھی. غور کر ہم کہاں کھڑے. ایک لمحے کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں نا. ہر بار ایک میسج لے کے ہم یہاں سے اٹھنا شروع کر دیں. ایک میسج. میں اگر ڈرائیو کرتا ہوں، جیب کہیں باہر نکل رہا ہوں، کوشش کریں اپنی جیب میں کچھ سکے رکھیں. کچھ سکے 5 کے سکے دن بھر میں 5-6 سکے جیب میں رکھیں. اور آپ کے پاس جو آ رہا ہے نا اس کو دے دیں. خالی نہیں دے دیں. اچھا ہم کسی کو نہیں دیتے. جب کسی کو نہیں دیتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو. کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو. ایسے ہی معاف کرو. کیوں کہتے ہیں معاف کرو؟ کیوں کہتے ہیں معاف کرو؟ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی غلطی کی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں دینا چاہتے معاف. جی بزرگوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا. میں نے اور آپ نے بھی سنا ہے کہ ہمارے بڑے بھی یہ کہتے تھے یار بابا معاف کرو. درخواست پوری نہیں کر پائے تو اس وجہ سے اسے معافی کی طرف گئے. آپ اس لیے اس سے معافی مانگ رہے ہو کہ وہ اپنا حق لینے آیا ہے. پنجابی میں بزرگ کہتے تھے پتر تو کیڑا پلیوں دینا ہے، کیا بات. تم نے کون سا اپنا دینا تھا؟ تمہیں تو رب نے ایک نعمت دی، وہ امانت ہے. تمہیں جو امانت ملی اس لیے ملی کہ جب اس کا حقدار آئے اس کو دے دینا. اب حقدار آیا اور تم معاف کرا رہے نہیں دے رہے. ایک تو ہے نہ دینا، وہ جو معاف کرانا ہے نا وہ بھی یہ ہے کہ چل یار ابھی نہیں ہے، اگلی مرتبہ دے دوں گا، ابھی جیب میں نہیں ہے. جب لیکن جیب میں ہر وقت گڈیاں بھی موجود ہیں، سب کچھ. ہم سے 2 روپے کا سکہ نہیں ملا. تھوڑا سا غور کیجیے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. میں چاہیں گے یہاں بیٹھا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، نمازوں کے بعد عموماً لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. غلط بھی کھڑے ہوتے ہیں، شاید زیادہ تر غلط کھڑے ہوتے ہیں. میں اس پہ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، یہ بات مانتا ہوں. ایک لمحے کے لیے کبھی رات کو سونے سے پہلے نہ غور کیجیے گا، اللہ نہ کرے ہم پر ایسا کوئی وقت آئے کہ ہم کبھی مسجد میں کھڑے ہو کر اس طرح اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ سے گزرنے والا کہے یار تم لوگوں نے تو ڈرامہ بنا کے رکھا. تو دل پہ کیسا تیر لگے گا؟ بالکل لگے گا نہیں. جس کے بچے گھر میں بلک رہے ہوں اور میں اور آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں کہتے ہیں یار کیا شور مچا کے رکھا ہو مسجد میں، باہر نکلو کہتے ہیں لوگ. ہم جیسے مولوی بھی اور امام صاحبان اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مسجد میں نہیں کرو، فوراً ڈانٹنا شروع کرتے ہیں مسجد سے باہر نکلو. بھائی کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے. پریشان ہے. ہم نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں. ہم اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب ہم خود اس گڑھے میں گر چکے ہوتے ہیں، جب ہم اس پریشانی میں خود ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں.
پھر کہتے ہیں نہیں یار، ورنہ ہم اپنی پہ پریشانی نہ آئے تو سارے ڈرامے لگ رہے ہوتے ہیں. تو آج کی محفل کا میسج آخر میں ہم یہی لیتے ہیں کہ جیب میں کچھ نہ کچھ سکے رکھیں، جو آئے خالی نہیں لوٹائیں گے. ہمیں بھی تو خالی نہیں لوٹایا نا، ابھی کلام سن رہے تھے، چلو اتفاقاً ذہن میں آ گئی بات. جب ہمیں کوئی خالی نہیں لوٹا رہا تو کوئی اور ہم کسی کو کیوں خالی لوٹائیں. اور جب آگے بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنی جیب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.